وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، خوابوں کے حقیقت کی عنوان سے منعقد کیا گیا یہ درس اب اپنے اختتام کو ہے. چند مسائل اس کے باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہم اس کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علم تعبیر کی حقیقت کیا ہے. کیا تعبیر نام کا کوئی علم دنیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں، دو گروپ ہیں علماء کے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کرنا یہ غیب کے معاملے میں اٹکل پچو بات کرنا ہے، بغیر دلیل کے بات کرنا ہے، لہذا خوابوں کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے. یہ علماء کے ایک گروپ کا کہنا ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ تعبیر کا علم جو ہے یہ صحیح علم ہے اور اس کی صحت کے اوپر اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حالات یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو چنا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کے تعبیر کا علم عطا کیا. یعنی یہ علم اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی کو دیا اور عطا کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اسی طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے اوپر غلبہ عطا کیا اور ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، کہا رب قد آتیتنی من الملک، کہ اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کے تعبیر کا علم عطا کیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ایک مستقل علم ہے اور خوابوں کی تعبیر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر نامی کوئی علم دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی، ان کا یہ قول درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا. لیکن بے علمی کی بنیاد پر اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو بے علمی کے بنیاد پر تعبیر نہیں کرنی چاہیے. جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہے تو علم کے بغیر کوئی بھی بات اس کو کتاب و سنت میں یا کسی بھی معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ رجم بالغیب کرنے والا آدمی ہوتا ہے، غیب کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا وہ آدمی ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اس جرم کو معاف نہیں کرے گا، اس جرم کو معاف نہیں کرے گا. اس علم کی حیثیت کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر اس علم کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس علم کی حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا کیا تھا. کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں کا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب بیان کرو اور ہم اس خواب کی کیا کریں گے، تعبیر تمہارے سامنے کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ علم کیا ہے، یہ علم بڑا معزز اور بڑا مشرف علم ہے، اگر آدمی اس کو سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے اور اس کو جان سکتا ہے۔ لیکن خواب کے تعبیر کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اس قاعدوں کو آدمی اپنی نگاہ میں رکھ کر کے تعبیر کرے گا، بغیر اس قاعدے کے تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تعبیر کرنے کے لیے جب بھی کسی خواب کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ واضح خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اکثر خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی مثال کیا ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کی تعبیر کی ضرورت ہے نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نکاح سے پہلے خواب میں دکھلایا، ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے جبریل لے کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے۔ کون ہے؟ آپ کی بیوی، یعنی ابھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہیں ہوا تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ہاتھوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے دیکھا۔ اس کی تعبیر کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اس اعتراض کا بھی جواب ملتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیوں کیا؟ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا تھا اور اس میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، واضح ہے خواب۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ خواب جو لیلۃ القدر کے تعلق سے انہوں نے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے دیکھا 23 کو ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو لگاتار خواب آ رہے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، تو تم میں کا جو آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فی سابعۃ تبقى، رمضان کا جو 7 دن باقی رہے، یعنی 23ویں سے لے کر کے 30 تک کا یہ جو 7 دن باقی رہے، اس میں تم کیا کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اسی طریقے سے ان خوابوں کی کیا ہوتی ہے، تعبیر نہیں ہوتی۔ جو خواب واضح ہوتے ہیں پورے طور پر، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا خواب، انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ہم کو پکڑ کر لے گئے، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ تو بہت اچھا آدمی ہے اگر تو زیادہ نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، لو کان یصلی باللیل، اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے تو یہ خواب کی پہلی قسم ہوئی، خواب کی پہلی قسم ہوئی۔ اب آئیے خواب کی دوسری قسم جس کو تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں سب سے مشہور خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ وہ خواب کیا ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، والد صاحب سے، اپنی ابا حضرت یعقوب سے حضرت یوسف نے خواب بیان کیا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خواب کی یہ جو قسمیں ہیں، یہ قسمیں تعبیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ تعبیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی تعبیر کی جائے گی۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کر کے سجدہ کیا تو کیا کہا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف نے کہا کہ اے ابو جان، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے
جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دکھلایا تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھلایا تھا۔ تو یہ اس حساب سے خواب کی کتنی قسم بنی؟ 2 قسم۔ وہ خواب جس کے تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ واضح ہے، وہ خواب جس کے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آئیے، کچھ خواب ایسے ہیں جن کے دلالت کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور معبرین خواب کی کیسے تعبیر کرتے ہیں اس کو دیکھیے۔ کبھی کبھی خواب کی تعبیر کا پتہ قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کر کے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی خواب میں کشتی دیکھے، کشتی سفینہ جس کو بوٹ کہتے ہیں، تو اگر معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھیے گا تو بتائیں گے تم کسی مصیبت سے نجات پانے والے ہو، کسی مصیبت سے نجات پانے والے ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کشتی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ نجات کے لیے کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے سفینہ والوں کو، سفینہ مانے کشتی، کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نجات دے دی۔ تو اب اس سے یہ استدلال کرتے ہیں سیاق و سباق کو ملا کر کے، دیکھنے والے کی پوزیشن کیا ہے، کیسے اس نے دیکھا ہے، وہ باتیں بھی ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو کشتی اگر دیکھا کسی نے تو کہیں گے کہ تم نجات پانے والے ہو۔ اسی طریقے سے خواب میں اگر کسی نے لکڑی دیکھی، لکڑی، تو یہ تعبیر کی جائے گی کہ کوئی منافقت کا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، نفاق کا کوئی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اب کہیے گا نفاق اور لکڑی کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صفت بیان کی اس میں کیا کہا؟ کأنہم خشب مسندہ، سورۃ المنافقین کی آیت ہے نا، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ سوکھے ہوئے لکڑیاں، کھڑا کی ہوئی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، یعنی انسان نہیں ہے، یہ لکڑی ہیں جو کھڑا کر دی گئی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے کیا معنی نکالا جائے گا؟ منافق، لکڑی اگر کوئی آدمی دیکھے۔ اسی طریقے سے خواب میں اگر کوئی آدمی پتھر دیکھے، پتھر، تو پتھر کی جو تعبیر کی جائے گی وہ دل کے سختی سے کی جائے گی۔ کس سے کی جائے گی؟ دل کی سختی سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہاں پہ دلوں کی سختی کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کس سے کی ہے؟ پتھر سے کی ہے۔ تو علماء معبرین جب خواب کی تعبیر کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ معاملے کو ملاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں انڈا دیکھے، کیا؟ انڈا اگر دیکھے تو اس کو کسی خوبصورت خاتون سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس کی تعبیر کیا بیان کی جائے گی؟ خوبصورت خاتون کا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کأنہن بیض مکنون یا بیض مکنون، اللہ تعالیٰ نے حوروں کو جو جنت میں رکھا ہے گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں، چھپائے ہوئے انڈے، جس طرح سے انڈے کو آدمی حفاظت کر کے چھپا کر کے رکھتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کی یہ صفت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر خواب میں لباس دیکھے کہ کوئی اچھا لباس سل کر کے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے، تو اس سے تعبیر اس کی بیوی لی جائے گی۔ مراد کیا مراد لی جائے گی؟ اس کی بیوی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم، بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ کہ یہ بیویاں تمہارے لباس ہیں، یہ بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ اور اسی کو اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اس کو کوئی قیمتی اور بہت زرق برق لباس پہنایا گیا ہے تو اس کو یہ اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں کہ گویا اس آدمی کو کسی معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے گی، کسی معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا تھا ان اللہ تبارک و تعالی اقمصک قمیصا، اللہ رب العالمین آپ کو ایک قمیص پہنانے والا ہے۔ قمیص سے مراد کیا تھی؟ خلافت۔ قمیص سے مراد خلافت۔ اب آئیے
خوابوں کی کچھ تعبیر جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلالت کرتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر خواب میں کسی کوے کو دیکھے کہ کوئی کوا ٹرٹرا رہا ہے، اپنی آواز نکال رہا ہے یا بول رہا ہے، تو اس سے یہ مراد لیا جائے گا کہ کوئی منافق اسے دھوکہ دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو منافق کہا ہے. کوے کو کیا کہا ہے؟ منافق اور فاسق کہا ہے. فاسق کیا کہا ہے؟ فاسق. کوا کیا ہے؟ فاسق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں یہ فاسق ہیں، اگر ان کو کوئی حدود حرم کے اندر بھی دیکھے تو ان کو مار ڈالے. اس میں سے ایک کیا کیا؟ کوا. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر چوہا دیکھے خواب کے اندر، چوہا، تو اس کو بھی کسی فاسق خاتون سے تعبیر اس کی بیان کی جائے گی. فاسق خاتون ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ فویسقہ. اسی طریقے سے کوئی آدمی خواب میں پسلی کی ہڈی دیکھے تو پسلی کی ہڈی کی تعبیر کس سے کی جائے گی؟ خاتون سے کی جائے گی، عورت سے کی جائے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع. اللہ رب العالمین نے خاتون کو یا عورتوں کو کس سے پیدا کیا؟ پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خواب میں شیشہ دیکھے، آئینہ دیکھے یا شیشے کا کوئی برتن دیکھے تو اس سے بھی تعبیر جو ہے وہ خاتون مراد لی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقاً بالقواریر، ان شیشوں کے اوپر رحم کرو. ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک انجشہ نامی ایک صحابی تھے جن کو اشعار پڑھنے آتے تھے. تو اونٹوں کے لیے کچھ خاص اشعار ہوتے ہیں. اگر اونٹ کے قافلے چل رہے ہیں اور اگر ان خاص اشعار کو کوئی گنگناتا ہے خاص لب و لہجے میں تو اونٹ ان کو سن کر کے مست ہو جاتا ہے اور خوب جھوم کر کے تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو انجشہ کو، صحابی رسول کو، ان کو یہ معلوم تھا اشعار پڑھنا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اونٹوں کو مست کر دیا. اب اونٹ تیز 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 ایک دم جھوم جھوم کر کے بھاگنا شروع کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقاً یا انجشہ، اے انجشہ چھوڑ دو، اب چھوڑ دو. کیوں؟ کہ رفقاً بالقواریر، صرف مرد نہیں ہے، خواتین بھی ہیں بیٹھی ہوئی، اور ان کا ڈولا جب ہلے گا، اونٹ جب بہت تیز چلے گا جھوم جھوم کر کے، تو ڈولا اوپر جو رکھا ہوا ہے وہ ہلے گا اور اس سے گرنے کا خطرہ ہوگا یا ان کو تکلیف ہوگی وہاں جو بیٹھی ہوئی. ظاہر ہے مرد کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں اونٹ اگر ادھر ادھر چلے بھی تو اتنی دقت نہیں ہوگی، لیکن خاتون جو اندر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پریشانی ہوگی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو شیشے، یہ جو آپ دینے ہمارے ساتھ ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان کے اوپر تم رحم کرو اور یہ مت کہو. اب اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو باتیں عام ہے، اگر کوئی چیز، کوئی آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے کیا مراد لی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی کا ہاتھ لمبا ہے، کسی کا ہاتھ لمبا ہے یا اس کا ہاتھ خود لمبا ہو گیا ہے، تو کیا تعبیر بیان کی جائے گی اس کی؟ اس کی تعبیر یہ بیان کی جائے گی کہ وہ آدمی کنجوس نہیں ہوگا، بخیل نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ بخیل اور کنجوس نہیں ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو مال سے نوازے گا، وہ اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ تم میں کا سب سے پہلے مجھ سے وہی ملاقات کرے گا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے کون تھی جن کا انتقال ہوا تھا؟ زینب، حضرت زینب رضی اللہ، ام المساکین جن کو کہا جاتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھی. جب یہ بات ام المومنین نے سنا تو آپ نے لکڑی لے کر کے لوگوں کے ہاتھوں کو کیا کیا؟ ناپنا شروع کیا، جبکہ اس سے وہ مراد نہیں تھا. مراد کیا تھے؟
مراد یہ تھی کہ جو کثرت سے خرچ کرنے والی ہو، اللہ کے راستے میں مال لٹانے والی ہو۔ اسی لیے حضرت زینب کو صدقہ و خیرات اور نیکی اور خیر کے کاموں میں سب سے آگے یہ بڑھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جن کی وفات ہوئی ہے وہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی تھی۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی خواب میں کچھ ناموں کو سنے یا ناموں کو دیکھے تو اس حساب سے ان کی تعبیر بیان کی جائے گی، اس حساب سے ان کی تعبیر بیان کی جائے گی، جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔